آپ کے درمیان موجود ہے. تمام ساتھی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور اس قافلے کے پیچھے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پیچھے ایک اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور ون وے کوئی بھی نہیں توڑے گا. جو کراچی سے چلا تھا مینار قائد سے اور انشاءاللہ اتارنے کے بعد ابھی ہم خانے وال کی طرف چلیں گے. اب تمام دوست اپنی گاڑیوں میں بیٹھے. اور برادری کا جام محمود صاحب کا جام عبید اللہ کھور صاحب کا کھور برادری کا بلوچاں کا تمام دوستوں کا شکریہ. ایویں اگو چلتے چلو جلسہ گاہ تک. آگے چلیں دوستوں, آگے بڑھے چلیں. آپ کے سامنے آپ کا قائد, آپ کا ایم پی کے نوجوانوں, ساتھیوں, دکانداروں, ریڑی والوں, چلو اسلام آباد چلو. آپ کے درمیان قادرپور راہ کی غیور عوام, میں آپ کا اپنے چیئرمین جنابوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کے پاؤں چلنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارا ساتھ تو اپنے گھر اس سلیکٹڈ حکومت کو گھر میں خانے وال میں پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا استقبال کرنے کے لیے جیالے کھڑے ہیں. ایکم بازار قادرپور روا کے دوستوں مبارک ہو. آ چکے ہیں
की गयूर अवाम, मैं आपका अपने चेयरमैन जनाबों से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारा ये आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला के पाँव चलना शुरू हो गए हैं। हमारा साथ तो अपने कर इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर में भरपूर तरीके नाल तुसा अपने नौजवान कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दा भरपूर इस्तकबाल की। मेरे बिराओ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ई मुल्क दे अंदर आज भी जमहूरियत दी खातिर महंगाई के खिलाफ एहतजाज है तो कराची को खैबर तक सिर्फ चेयरमैन बिलाया तो सिर्फ बिलावल भुट्टो कराची को खैबर तक पाकिस्तान पीपल्स हिस्सो होया से जॾहिं उन जूं पॉलिसियूं ॾिठियूंसीं, जॾहिं हुन जो सिंध जे लाइ बग़ावत ॾिठीसीं, जॾहिं सिंध जे माण्हुनि जे लाइ उन्हनि जी दिलनि में नफ़रत ॾिठीसीं ऐं जॾहिं हुननि असांजे ज़मीननि ते कब्ज़ा शुरू कया ऐं असांखे सड़ण लॻो त सिंध हमारा नहीं, त हुन ॾींहुं असां चयोसीं त हम सिंधी भी आपके नहीं। मुंहिंजा दोस्तो, असां सभु ॿेड़ियूं साड़े असां पंहिंजे बहादुर अॻवान, बहादुर कायद असांजे शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जे नवासे ऐं शहीद बीबी जे लखते जिगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जे काफ़िले में शरीक थिया आहियूं। इंशाअल्लाह असां तव्हांखे ॿुधाइण चाहियूं था दोस्तो त इंशाअल्लाह दोस्तनि समेत असांजो जीअण ऐं मरण ऐं बिलावल भुट्टो साहब सां गॾु असां हिन करप्ट हुकूमत जेका है न्याज़ी जी हिन जी महांगाई जे करे हिन जी माण्हुनि खे बेरोज़गार कयो अथई, माण्हुनि जे बच्चनि जी रोज़ी छिनी अथई, उनखे मद्देनज़र रखे असां उनखे अलविदा चयो आहे। वॾी महिरबानी, टाइम घटि आहे, मां हिकिड़ो नारो आणंदुसि, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म अब आया, अब छाया भुट्टो का नवासा, बीबी का बेटा बिलावल भुट्टो का नवासा, बीबी का बेटा अब आया, कौन बनेगा वज़ीर आज़म? बिलावल, वज़ीर आज़म बिलावल। बड़ी मेरे जेब तो न्याज़ी देख लिया मजा, आपकी टिकट पे मुंतखब होने वाले शहर ने आपको अलविदा कर दिया, आ गया मजा। अब मैंने हाणे दावत खिताब दींदुसि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुबह सिंध के सदर मोहतरम निसार अहमद खोड़ साहब के तो खिताब कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, साईं मुराद अली शाह साहब, डिस्ट्रिक्ट हुड के एमएनएज एमपीएज, कश्मीर के एमएनएज और एमपीएज, इन सबको चुनने वाले मेरे लिए सिंध के ये अवाम जो इतने लाखों के तादाद में आज इस रोड पर खड़े हैं और वेलकम कर रहे हैं अपने चेयरमैन का, अपने बिलावल का, अपने भाई बिलावल का, उसके साथी बनने का ऐलान कर रहे हैं कि चल बिलावल साहब हम तेरे साथ हैं। अदा मूंखे ख़बर आहे तव्हां सभई बिलावल साहब खे ॿुधणु चाहींदा हूंदो, तंहिंजे करे मां ॿी ॻाल्हि कोन कंदुसि। ॿ मिंट। अदा तव्हां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ सां प्यार कंदा आहियो? शाह भिटाईअ सां प्यार कंदा आहियो? हुन छा चयो आहे? ततीअ थधीअ कान्हे वेल वेहण जी, मता थिए हूंदा पेर न पसी प्रिय जो। वरी ॿियो छा चयो अथई? सूर्य मरी सोभ के त दिल जा वहम विसार, हण भाला विण भाकोए आली ढाल मडार, मथा तेज तरार मार्त मतारो थिए। हाणे ही आहे तुंहिंजो भिटाई साहब जेको हिननि हालतुनि में तुंहिंजे लाइ ही सदियुनि खां पैगाम ॾेई वियो आहे त तूं पंहिंजे हक़ वठण जे लाइ कोई आसरो न कर ॿिए जो, पंहिंजो सीनो अॻिते करे अॻिते वध ऐं पंहिंजा हक़ वठ। असां कोन आहियूं ख़ुशि, असीं ख़ुशि कोन आहियूं त 10 रुपया गटाए
چھڑی پیٹرول تے یا 5 روپے بجلی تے گھٹائے چھڑی اساں تا خوش تھیا سی بس یہ جو روز مجھے ماؤں تھو مارے یہ روز جگہ مجھے بچہ تو بکھیا مارے یہ روز جگہ مجھے ہاری کا ترپن یہ روز جگہ مزدور پریشان آئے یہ روز جوان جگہ روزگار جلے پریشان یہ پاکستان کے جے بوڑے رہا انہیں کہ سندھ جا ماروں بچائیں دا سندھ پاکستان ٹھائے ہو سندھ پاکستان کے بچائے سکے تو اے ملعوس حکمران رکھا جان چھڑائے سکے تو نارو ہی ہوا ہارے جلے پوچھو تھا نا کہیں کا بھی پوچھو تھا تو آئی دے جو وزیر اعظم کہہ تھی نو سمجھ چونتا بلاول 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 نامو جائے بلاول صاحب کے دے چھا تھا چاہے تو سبانے کے وزیر اعظم تھی نو بابا یہ آخری دفعہ چوان تھو تو ہی جے کے بینر کھڑی پیچھا آئو یہ ہیٹ کیوں آخری دفعہ یہ بینر ہیٹ کیوں آج انتظار جو گڑیوں ختم ہیں نیازی ہم آ رہے ہیں بلاول بھٹو کی قیادت میں یہ پنجاب رہا اچن پیا چیالا اچن چھالا پیا ہم ملک بچانے نکلے ہیں ہم ملک بچانے نکلے ہیں نیازی کو بھگانے نکلے ہیں مہنگائی مٹانے نکلے ہیں آنے نیازی کے سمجھو بھجائے چھڑے ہوئے آنے کرسی تے کہیں کے ویڑ کھپے تو بدھائیوں ستانے وزیر اعظم کہہ رہا وزیر اعظم تارن جی گونج میں وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم تاں تارن تاں نارن تاں جوش تاں عقیدت تاں بلبلے تاں بہادری سا گڈ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بھٹو واہ گھوٹ کی واہ آپ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ کا تاریخی استقبال کیا ہے ساتھیوں میں گھوٹکی کے عوام کو کبھی نہیں بھول سکتا ہوں جب یہ کٹ پتلی یہ سلیکٹڈ جو آپ پہ مسلط کیا گیا ہے جب اس نے صدر زرداری کو گرفتار کروایا اور جیل کے اندر جو انسولین کا فریج ہے اس تک کی اجازت نہیں دی تھی جب اس شخص نے فریال تارپور صاحبہ کو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ میں رات کے اندھیرے میں نیب میں جیل میں بھیجا گیا تھا تو اس وقت گودکی کا ایک نیشنل اسمبلی کا نشست بائی الیکشن میں آ گیا تھا اور میں نے اپنا ضد کا بات بنایا تھا اپنی عزت کا بات بنایا تھا کہ یہ جو آدمی
सिंध के हक पे डाका मारा था, उसी वक्त उसने वो PTIMF का पहला बजट जबरदस्ती पास करवाया था। तो मैंने अपना अना की बात की थी कि इस शख्स को इस सूबे से एक और वोट नहीं मिले। और जब उस मुश्किल वक्त में मैं आपके पास आया था, आपने मुझे मायूस नहीं किया और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में फैसला सुनाया और इमरान खान को अपना पहला शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो साथी मुश्किल वक्त में साथ होते हैं, इम्तिहान के वक्त में साथ होते हैं, उनको जिंदगी भर नहीं भूला जाता। इंशाअल्लाह ताला मैं अपना घोटकी के अवाम को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अब मैं आज एक बार फिर आपके पास वापस आया हूं, जब मुल्क मुश्किल में है, जब हर तबका, हर शहरी, हर सूबा में रहने वाले, बसने वाले अवाम तकलीफ में है। जहां भी आप देखें मायूसी ही मायूसी है। इस कठपुतली ने, इस सिलेक्टेड ने हर आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दिया है। जो मुआशी बहरान इस तब्दीली वाले ने तब्दीली के नाम पे तबाही की सूरत में सामने आया है, वो आपके सामने है। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। इस शख्स ने किसी को नहीं छोड़ा है। आप मजदूर से पूछे, मेहनत कश से पूछे, दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना अपना लगाता है, मगर मजदूर को अपना मेहनत का सिला नहीं मिलता। आप उस हारी से पूछे तो थपकी हुई दूध में मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, मगर उस हारी को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा। उस मुल्क का जो अपने आप को ज़राए मुल्क कहलाता है, जो अपने मईशत को, उस मुल्क जो अपने मईशत के बारे में कहता है कि ज़राअत हमारा बैकबोन है, उस मुल्क में अगर हारी, अगर किसान भूखा पेट सोता है, उस मुल्क का क्या होगा, उस मुल्क की मईशत का क्या होगा। आप उन नौजवानों से पूछें जो इस झूठे के बात मानते थे, जो उम्मीद रख के बैठे थे कि अब कुछ अच्छा होगा उनके लिए। नौजवान तालिबे इल्म मेहनत 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 कर रहे हैं, अपना पढ़ाई मुकम्मल करते हैं, एक नहीं दो दफा 2-3 डिग्रियों हाथ में लेकर फिरते हैं, थके खाते हैं, मगर रोजगार नहीं मिल रहा है। आप जहां भी देखें इस किस्म का परेशानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखा गया तो इन्हीं लोगों की खिदमत करने के लिए रखा गया। इस मुल्क की गरीब आवाम की खिदमत करने के लिए ये जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायदे अवाम ने बनाया था। कायदे अवाम ने
اس ملک کے کسانوں کو، اس ملک کے ہاریوں کو اپنا زمین کا مالک بنایا، بڑے بڑے زمینداروں سے زمین چھین کے غریب ہاری غریب کسان کو دلوایا تھا۔ قائد عوام نے اس ملک کے مزدوروں کو حقوق دلوایا تھا، نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیا تھا۔ نہ صرف پاکستان بھر میں ان کو روزگار کے مواقع دیے گئے، مگر مفت پاسپورٹ دلوا کے پوری دنیا بھر میں روزگار کے بندوبست کیا تھا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے۔ ہم آج بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آج بھی اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکتے ہیں، آج بھی اپنے کسانوں کو فصل کی قیمت دلوا سکتے ہیں، آج بھی ہم اپنے مزدوروں کو ان کے محنت کا صلہ دلوا سکتے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف اس سلیکٹڈ نظام کو ختم کرنا پڑے گا، اس کٹپٹلی نظام کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب حکومت عوام کی ووٹوں کی وجہ سے بنتا ہے، جب عوامی حکومت ہوتا ہے، جب عوامی نمائندے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے دکھ درد کے احساس بھی کرتے ہیں، آپ کے دکھ درد میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب کٹپٹلی ہوتا ہے، جب امپائر کی انگلی سے حکومت بنتا ہے، تو پھر وہ عوام کی طرف نہیں، وہ اسی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ عوام کے ساتھ جو بھی ہو جائے، جتنا بھی مشکل میں ہو، ان کا کوئی پرواہ نہیں۔ کسی قوم کو، کسی ملک کو، کسی کو بھی کبھی نہیں، تاریخ گواہ ہے، کسی کو تحفے میں حقوق نہیں دیے جاتے ہیں۔ حقوق آپ کو چھیننا پڑتا ہے، اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ گواہ ہے کہ قائد عوام نے تحریک چلائی، جدوجہد کی، تو ملک کو جمہوریت دیا، ملک کو آئین دیا، ملک کو اٹامک پاور بنایا، ملک کو خوشحال کروایا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جدوجہد کی، وقت کا ظالم، وقت کا آمر جنرل ضیاء الحق سے ایک نہتی لڑکی نے جدوجہد کی، شکست دلوائی۔ پھر ایک اور عامر سے ڈٹ کے عامر مشرف کا مقابلہ کرتی ہی رہی، دہشت گردوں، انتہا پسندوں کے مقابلے کرتے ہی رہی۔ ان دہشت گرد انتہا پسندوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکاتی رہی، جب باقی لیڈر صاحبان بزدل تھے، خاموش تھے۔ ایک نہتی لڑکی نے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر ان دہشت گردوں کو لڑکا دیا۔ آپ کو اپنے حق کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے، اگر ضرورت پڑے تو قربانی دینا پڑتا ہے۔ آج بھی ہم اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، آج بھی ہم آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہ وعدے جو قائد عوام نے آپ کے بھروسے کیے تھے، وہ وعدے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ سے کیے تھے، میں نے وہ وعدے پورے کرنا ہے، میں نے وہ نامکمل مشن مکمل کرنا ہے۔ اور میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے 2, 3, 4 دن میں وہ کر کے دکھایا جو پہلے ہوا ہی نہیں ہے۔ یہی شخص، یہی کٹپٹلی، یہی سلیکٹڈ، آج سے 3, 4 دن پہلے وہی شخص ترکی میں بیٹھتا تھا،
मगर वो तो कहता था कि महंगाई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, दुनिया भर में महंगाई है, और बढ़ाऊंगा, हर हफ्ता बाद 10 रुपए का इजाफा, 12 रुपए का इजाफा। यही शख्स अपना वजीरों को कहता था कि चाहे अवाम को समझाए पाकिस्तान में कोई महंगाई है ही नहीं, ये दुनिया का इश्यू है। यही शख्स इसने कहा था, और आपकी 2-3 दिन की मेहनत के नतीजे में वो ही कठपुतली चुप किया। आपको देख के इमरान घबरा गया। आप जियालों से खौफ ज़दा होके, डर के मारे, ये इसने 10 रुपया कम किया है पेट्रोल की कीमत और 5 रुपया कम किया है बिजली की कीमत। मगर ये आज भी समझता है कि हम बेवकूफ हैं, हम इनके ड्रामेबाजी नहीं पहचानते हैं। ये क्या ये समझता है कि ये अवाम को बेवकूफ बना सकता है, तो ये इसकी भूल है। और यही अवाम को पता है कि इस मार्च से शुरू होने से पहले तूने खुद पेट्रोल की कीमत में 12 रुपया इजाफा किया था, बिजली की कीमत में आपने 6 रुपए का इजाफा किया। तो एक हफ्ता बाद अगर आपने पेट्रोल को 10 रुपए कम और बिजली को 5 रुपए कम किया है, तो आपने कौन सा तीर मारा है? आज भी महंगा है, आज भी महंगाई है, और हम नहीं थकेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हमारा रास्ता बहुत ही तवील है, बहुत लंबा है। हमने इस्लामाबाद पहुंचना है। ये इस शख्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है आपसे, ना इस मुल्क की तारीख से, ना इस मुल्क की तरक्की से। इसने कल कुर्सी से हट के भागना है, लंदन में मजा करना है। हमने आपके साथ जीना है, हमने आपके साथ मरना है, हमारा मुस्तकबिल आपके साथ जुड़ा हुआ है। हम जो भी फैसले लेते हैं, जो भी सियासी कदम उठाते हैं, हमें अपने बुजुर्गों का सोचना पड़ता है कि हम उनका जद्दोजहद आगे लेके चल रहे हैं। जब हम सियासी फैसले लेते हैं तो मुझे जब भी सियासी फैसला लेता हूं, जब भी जद्दोजहद करना हो, तो ज़हन में रखना पड़ता है कि हम कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, कि हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी फलसफा को आगे बढ़ाना है। हमने सदर जरदारी का जद्दोजहद को आगे लेके चलना है। जो शख्स कुर्सी पे इस वक्त बैठा है, ना इसका इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल है, ना वो अपना बाप का नाम लेता है, ना उसका माजी है, ना उसका मुस्तकबिल है। और इंशाअल्लाह ताला आपकी जद्दोजहद के नतीजे में, आपकी मेहनत के नतीजे में इसका जाली हुकूमत, इसकी हरकत पुतली हुकूमत को हम खत्म करते हैं। ये झूठा शख्स और बुज़दिल भी है। क्या जब कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था तो इसने इस मुल्क को जमहूरी मुल्क के लिए बनाया था, जमहूरी मुल्क बनाना चाहा। जब कायदे अवाम ने आइन दिया तो आपको हुकूक दिलवाए। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की शहरी को आजाद देखना चाहते थे, खुद मुख्तार देखना चाहते थे। आप अपने मुस्तकबिल के फैसले, अपनी किस्मत के फैसले को आपने खुद लेना था। इमरान कौन होता है? ये कठपुतली कौन होता है कि वो समझता है कि पाकिस्तान के अवाम उनका गुलाम है, कि अगर ये मना करे
کہ کسی فلاں وزیر کے خلاف آپ نے نہیں بولنا ہے تو ہم نہیں بولیں گے؟ یہ کون ہوتا ہے میڈیا کو کہنا کہ میرے اوپر آپ رپورٹنگ غلط کرتے ہو نہ کرے؟ یہ ہوتا کون ہے پاکستان کے عوام کا زبان بندی کرنا؟ یہ ہوتا کون ہے سندھ، بلوچستان، پختونخوا، ساؤتھ پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حق میں ڈاکہ مارنا؟ انشاءاللہ تعالی ہم اس بزدل کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی اس ملک کی تاریخ میں ایسے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم خود ٹی وی پہ آ کے رونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے بارے میں میڈیا بہت تنقید کر رہا ہے؟ یار میڈیا کا کام ہے تجھ پہ تنقید کرنا، میڈیا کا کام ہے حکومت پہ تنقید کرنا۔ تم ہے کون کہ ہم آپ پہ تنقید نہ کرو؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنا تنقید میڈیا نے باقیوں پہ کیا، اس کٹ پتلی پہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کٹ پتلی کے دور میں میڈیا پہ پابندی تھا نا کہ آپ ان سے پوچھنا ہاتھ ایسے ہلا رہے، میڈیا پہ پابندی تھا کہ آپ نے صرف مثبت رپورٹنگ کرنا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے دور میں میڈیا کو تو بند کیا گیا۔ کوئی ابھی آپ آج بھی دیکھیں پاکستان کے بڑے بڑے اینکرز جو ٹی وی پہ آ کے اپنا موقف دیتے تھے، ان کو بے روزگار کروایا کہ میرے اوپر زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ اب جو اس نے آرڈیننس نکالا ہے، پیکا کا لیٹسٹ آرڈیننس، یہ ذرا سنیں، آپ کو سب خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ خان صاحب یا خان صاحب کے وزیروں کے خلاف یا کسی کے خلاف میسج بھی بھیجے، فیس بک پوسٹ بھی کرے، تو 5 سال سزا۔ یہ کون سا فرعون ہے؟ یہ غیر جمہوری قانون ہے، غیر آئینی قانون ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ جتنا بھی کوشش کریں، اب پاکستان کے عوام رکنے والے نہیں ہیں۔ عمران کا الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ہم اسلام آباد جائیں گے، پورا ملک کو بتائیں گے کہ اس شخص کو جانا ہے، اس شخص کو جانا ہے، اس نے ہماری جمہوری حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے، اس شخص نے جانا ہے، اس شخص نے ہمارا انسانی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے، اس شخص کو جانا پڑے گا، اس نے ہمارا معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے، آپ کی جیب پہ ڈاکہ مارا ہے، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، سب سے بڑھ کر آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ گھوٹکی کی گیس کی وجہ سے، گھوٹکی کی گیس کی وجہ سے پورا ملک کو گیس ملتا ہے، مگر گھوٹکی کے عوام کو وہ گیس نہیں ملتا، نہ ان کو وہ رائلٹی ملتا تاکہ ان کے ہاں معاشی ترقی ہو، گھوٹکی کے نوجوانوں کو روزگار ملے، گھوٹکی میں ڈیولپمنٹ ہو، گھوٹکی میں ترقی ہو۔ یہ کس قسم کا ناانصافی ہے؟ ہم ہر بجٹ سپیچ میں ضرور جہاں بلوچستان کا سوئی گیس کی بات کرتے ہیں کہ سوئی سے پورا ملک کو گیس جاتا ہے، مگر وہاں کے عوام کو گیس نہیں ملتا، وہاں ہم گھوٹکی کی ذکر کرتے ہیں۔
جب یہ وزیر اعظم نے آپ کے پانی کی تقسیم ناانصاف طریقے سے کیا تھا، آپ کے پانی پہ ڈاکہ مارا، تو سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھایا اور اس کے خلاف احتجاج کیا۔ جب ڈل کا حملہ ہوا، ماکر کا حملہ ہوا اور اسلام آباد کا کوئی دلچسپی نہیں تھا، تو ہم اس ایوانوں میں چیخ رہے تھے کہ ہمارا کسان ہاری کا معاشی قتل ہو رہا ہے، جاگو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو کبھی اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتی تھی۔ جب بی بی کے دور میں اسی ٹڈی دل کا، اسی ماکر کا حملہ ہوا تھا، تو شہید بی بی وزیر اعظم تھی، اور بی بی شہید نے ایران سے، پوری دنیا سے جہازیں منگوا کے ان کا مقابلہ کیا تاکہ اپنے ہاری کو نقصان نہ ہو، اپنا کسان کو نقصان نہ ہو۔ میں نے 27 دسمبر کرے خدا بخش پہ کھڑا ہو کے نالائق نااہلوں کو بتایا تھا کہ ہمارا ہاری، ہمارا کسان مجبور ہو رہے ہیں کہ اپنا کھاد، اپنا یوریا، اپنا ٹی اے پی بلیک مارکیٹ سے لے رہے ہیں، اور یہ کہتے تھے نہیں ہمارا بہت یوریا ہے۔ 1-2 مہینے بعد پورا ملک کو نظر آیا کہ یوریا کا کرائسس، زراعت کا کرائسس، کسان کا کرائسس شروع ہوا، اور سب سے زیادہ آپ کا حق مانگا گیا۔ آپ سے آپ کا کھاد، آپ کا یوریا چوری کیا گیا۔ آپ کے ہاں یہاں جو آپ کے لیے اسٹاک پڑا ہوا تھا، اس پہ 2 وفاقی وزیر نے کسی وزیر کے کوٹے پہ آپ کا کھاد کو چوری کیا، آپ کو یوریا کو چوری کیا، اور خاص طور پہ گھوٹکی کے کسانوں کو، گھوٹکی کے ہاریوں کو نقصان پہنچایا۔ اگر ہم اس کٹپتلی کا جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، وہ سناتا رہوں تو میں رات تک ادھر کھڑا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنا جدوجہد کرنا ہے، ہم نے اپنا لڑائی لڑنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جیالوں کا لشکر اسلام آباد پہنچے گا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمارا ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، صرف جمہوری ہتھیار ہے، اور وہ عدم اعتماد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا اعتماد اب اٹھ چکا ہے، اور اگر عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے تو پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم اسی جدوجہد کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت پاکستان کے عوام کی ہوگی۔ جب ہم عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو پوری دنیا کو نظر آئے گا، پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ کون پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس سلیکٹڈ چور کے ساتھ کھڑے ہیں، کون پاکستان کے حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم حملہ کرتے رہیں گے، بار بار کرتے رہیں گے، جب تک ہم آپ کو انصاف نہیں دلوا سکتے ہیں، جب تک ہم آپ کو آپ کے حقوق نہیں دلوا سکتے۔ آخر میں گھوٹکی، کشمور، آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑی تعداد میں ہمارا استقبال کیا ہے۔ میں سندھ کا عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، سرخ سلام پیش کرتا ہوں،
جس انداز میں اور جس طریقے سے آپ نے ہمارا عوامی مارچ کے ساتھ کیا، آپ نے تاریخ رقم کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ کے ہم پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں اور دمدم مست کلندر ہوگا۔ آئے ہمارے ساتھ تھے، آئے بھٹو شہید کے جماعت کے ساتھ تھے، آئے شہید رانی کے جماعت کے ساتھ تھے، آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور اس ملک کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ جیے بھٹو۔ کون ہے؟ پانی چور کون ہے؟ خاک چور کون ہے؟ کون کہتا تھا پیٹرول مہنگا ہوا تو وزیر اعظم چور؟ کون کہتا تھا بجلی مہنگی ہوئی تو اس کے مطلب وزیر اعظم چور؟ ہم نے اس منافع کو بتانا ہے جی قوم کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، عذاب بنا ہوا ہے۔ ہر طبقہ پریشان ہے، ہر شہری مشکل میں ہے۔